Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. وبارك على محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. بے شک آپ میرے محبوب نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سناتے آپ بہروں کو اپنی آواز جس وقت خصوصاً وہ پیٹھ پھیر کر چلتے ہیں، اور نہیں ہیں آپ رہنمائی کرنے والے، راستہ دکھلانے والے اندھے کو اس کی گمراہی سے بچا کر. بے شک آپ سنا سکتے ہیں مگر ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہماری آیات کے اوپر، بس وہ فرما بردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کفار کے طرز عمل اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کو اللہ نے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندگی عطا فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر، 10 سال مدینے کے اندر گزارے. مکے کے مشرکین کو سمجھایا لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے ہوئے انسنی بات کر دیتے تھے، جیسے کوئی اندھا بہرا ہو جس نے ایسے یعنی بات کر دیتے جیسے کسی نے سنی ہی نہیں ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تو ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ جہنم سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، جنت میں جانے والے کیوں نہیں بنتے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی بھی ہے، اور کفار کا وہ غلط طریقہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے. وہ محفل میں آتے تھے، بعض منافقین تو صرف اس غرض سے آتے تھے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جائیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، کوئی اعتراض کریں گے، کوئی اس کے اندر کوئی بات پکڑیں گے، اس کے اوپر پھر اعتراض کریں گے، کوئی عیب جویاں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ جو کافر ہیں ان کے دل مر چکے ہیں، یہ دلوں کے مردہ لوگ ہیں، ان کے اندر ایمان ہے نہیں، کوئی عقل نہیں ہے، یہ مردہ ایسے ہیں جیسے کوئی مردہ ہو. میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. فرمایا کہ وہ نہ آپ کی آواز سنتے ہیں، خصوصاً جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں تو اس وقت تو بالکل نہیں سنتے. آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں تب بھی نہیں سنتے، اور آپ کی محفل سے جب جا رہے ہوں تو اس وقت تو بالکل نہیں سنتے نا آپ کی بات. آپ کی محفل میں جب ہوتے تو وہ کہتے تھے بھی شور مچاؤ تاکہ نبی کی بات کسی کو سمجھ نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے اور وہ شور کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے میرے محبوب. آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، راستہ نہیں دکھلا سکتے. اندھا آدمی ہو، بزرگ ہو، کیا وہ راستہ اس کو نظر آتا ہے؟ اندھے کو آپ جتنا بھی سمجھائیں راستہ، اندھے کو راستہ تو نظر نہیں آتا. تو فرمایا میرے محبوب یہ بھی اندھے ہو چکے ہیں،
آپ ان کو جتنا بھی بتلائیں گے یہ کافر جو ہیں اندھے بن چکے ہیں، ان کو سیدھا راستہ اب نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید کی آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کا مفہوم تو اتنا ہی ہے کہ کافروں کو اللہ پاک نے مردہ قرار دیا حالانکہ وہ زندہ تھے، اور فرمایا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے حالانکہ وہ نبی کی بات تو سنتے تھے اور وہ تھے بھی زندہ، لیکن نبی کی بات سنی انسنی کر دیتے تھے، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو مردہ قرار دیا۔ جس طرح آپ حضرات علماء سے عام طور پر سنتے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال زندوں جیسی ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال مردہ جیسی ہے۔ یعنی جس نے اللہ سے اپنا تعلق رابطہ ختم کر دیا اسے سمجھو وہ مردہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے کافروں کو مردہ قرار دیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، زندہ دل لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مردوں میں شمار نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بات سنیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو زیر بحث ہے علماء کے اندر، جو کہ پہلے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ بات تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے امت کے اندر کہ آیا قبر کے اندر جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ مردے باہر والے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اس بارے میں بات ہے، بڑی لمبی بات ہے، اور یہ علمی بات ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں قیامت کے دن ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہاں بھئی تم کیا ذہن رکھتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا، کہ آیا مردے سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، اس کے بارے میں ہم سے سوال یا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جب اس کے بارے میں ہم سے حساب کتاب نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی، زیادہ جانچ پڑتال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے متعلق ہم سے سوال ہونا ہے، ہم سے حساب ہونا ہے، اس چیز کے بارے میں معلومات کریں کہ آیا نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی چیز، کون سا عمل کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سا عمل نماز اچھی بنتی ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، روزہ کیسے ہے، حج قربانی کیسے ہے، یہ چیزیں، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، بہنوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ چیزیں ہیں اصل سیکھنے کی، جن کا قیامت کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ اس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، ہاں بھی تیرا کیا عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جب سوال ہی نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال چند علماء نے، میں مختصراً عرض کر دوں کہ علماء اس کے بارے میں علماء نے بحث کی ہے کہ آیا وہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے قبر میں جب مردوں کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے باہر والوں کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ بحث صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے مختلف ہی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب 70 کافروں کو قتل، یعنی صحابہ نے مارا، قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر ایک کنواں تھا وہاں پر، فرمایا ان کی لاشوں کو اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ جب کنویں کے اندر ان کی لاشیں ڈال دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب بتلاؤ میں نے جو بات کی تھی وہ سچی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ان لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ایسے کہ اب بتلاؤ کہ میری بات سچی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو میں نے کہی تھی کہ ہماری مخالفت نہ کرو، نبی کی مخالفت کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اب بتلاؤ وہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ مردوں کو جو بات کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ نے یوں نہیں فرمایا
कि हाँ भी मुर्दे आप किसी की सुनते हैं, बल्कि उस वक़्त के जो जुमले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ये हैं, अल आन ऐ उमर, इस वक़्त अभी जो है ये तुझसे भी ज़्यादा सुन रहे हैं, अभी ये तुझसे ज़्यादा सुन रहे हैं अभी। यानी मतलब ये है कि आम तौर पर सुनते नहीं हैं, ये अल्लाह के नबी का कोई ख़ास मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अल्लाह ने उन तक पहुंचा दी कि अल्लाह ने जो वादा किया था तुम्हारे साथ कि अज़ाब आएगा नबी की मुखालफत करने से, वो वादा सच्चा हो चुका है। बाकी दूसरी बात कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं, आम मुर्दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में उलमाए जमहूर का तो इत्तिफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक के ऊपर कोई आदमी अगर जाकर दुरूद पढ़े तो अल्लाह पाक मेरे महबूब को खुद सुनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं और उसका बाद उलमा ने लिखा कि जवाब भी देते हैं। लेकिन बाद हदीसों से ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को लोग दफन करके वापस जाते हैं, यस्माउ करअ निआलिहिम, वो उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है। ये हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वो उनके मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है। क्या मालूम कि वो मुर्दा जो जिंदा था जब दीवार के पीछे बात नहीं सुन सकता था, अब कब्र में जाकर इतना मट्टी के ऊपर से मुर्दा होकर कैसे सुन रहा है। उलमा ने लिखा है कि जो बात कुरान और हदीस से साबित है उसको मान लो, जो बात कुरान से या हदीस से साबित है हमारे सर आंखों पर हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बातें जो कुरान और हदीस में नहीं हैं हम उनको नहीं मानते। बात ऐसी दी थी, जो कुरान और हदीस में जो बातें नहीं हैं हम उनको नहीं मानते। उधर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो सुनते नहीं हैं, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, लेकिन यहाँ पर फरमाया हदीस पाक में आता है कि वो जूतों की आवाज़ को सुनते हैं। फरमाया कि ये बात हदीस से साबित अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि ये बात हदीस से साबित है, लिहाजा हम इसको मानते हैं, वो जूतियों की आवाज़ को सुनते हैं। बाद उलमा ने इस हदीस की तवील की है कि इसका मतलब है कि अभी लोग वापस जा रहे होते हैं, उनकी जूतियों की आवाज़ कब्र तक आ रही होती है, फरिश्ते हिसाब करने के लिए पहले पहले आ जाते हैं। बाद उलमा ने लिखा कि इस हदीस का मतलब ये है। बहरहाल जो भी हो, हमसे इसके मुतालिक सवाल हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन बाद उलमा ने फिर कहा कि भाई मैयत को जब कब्र में रखा जाता है, आया इसको कब्र के अंदर कोई ज़िंदगी भी मिलती है या बस ऐसे बेजान ही पड़ा रहता है। ये बात है असल समझने की, ये बात असल अकीदे की बात है कि जब कब्र में मैयत रखी जाती है, आया उसको कोई ज़िंदगी मिलती है या वो ऐसे बेजान होता है। जमहूर उलमा कुरान और हदीस की रूह से जो उन्होंने मसला निकाला वो यही है कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, अल्लाह पाक उसको एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी अता करते हैं, एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी देते हैं जिससे वो अज़ाब और सवाब महसूस करता है, जिससे अज़ाब और सवाब महसूस करता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार, कब्र या जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो कब्र में जब मैयत को रखा जाता है जैसे बेजान होता है ऐसे ही बेजान होता है, उसको कोई जान नहीं आती उसके अंदर। तो जो कहते हैं कि उसको कुछ ज़िंदगी मिलती है, बेशक वो ज़िंदगी इस तरह नहीं होती जैसे हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, ये चीज़ें तो नहीं हैं। बहरहाल एक किस्म की ज़िंदगी है अल्लाह पाक जो मैयत को अता करते हैं, जिसकी वजह से हदीस पाक में आता है कि उससे सवाल जवाब भी होता है, उससे हिसाब किताब भी होता है, और कब्र जन्नत का बाग भी बनती है, जहन्नम का गड्ढा भी बनती है। अगर ज़िंदगी ना हो, उसको वहाँ पर जान न मिले, तो फिर उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनने का कोई फ़ायदा है? ओ बुजुर्गो, अगर ज़िंदगी ना हो, उसको वहाँ पर कोई हयात ना हो किसी किस्म की, तो फिर उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बनने की या उसको अजाब देने की, जैसे आप सुनते हैं कि बेनमाज के ऊपर हाँ जी 70 सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं,
قبر کے اندر، قبر اس کو ہاں جی دبا لیتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ایسا اس کو جان نہ ہو، بے جان ہو، تو پھر اس قسم کے عذاب کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر تو سارا بے فائدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی نہ قسم کی اللہ پاک زندگی دیتے ہیں، اور وہ زندگی کیسی ہے وہ اللہ کے علم میں۔ بہرحال زندگی ہے وہ جیسی بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کیسی اللہ پاک اس کو وہاں پر زندگی دیتے ہیں۔ اچھا بھی قبر میں مردے سنتے نہیں ہیں، پھر وہاں پر جا کر سلام کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر حکم ہے کہ وہاں پر جا کر قبر میں جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یرحمنا اللہ ایانا وایاکم۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے کہ وہاں پر جا کر یہ کہو، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، بس وہ اپنی مرضی والی دعا منگواتے ہیں مولوی سے کہ جنازے کے بعد دعا مانگو، باقی جو اللہ کے رسول نے سکھلایا اس چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ اب بھی وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کو خطاب کیوں کیا جاتا ہے، ان کو سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کا ہمیں حکم ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، اب آگے ان کی وہ بات کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا بھی ہے کہ اگر اللہ پاک کوئی بات ان کو اپنی قدرت سے سنا دے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بات دور بزرگوں، اللہ پاک اگر کوئی مردے کو کوئی بات سنا دے تو اللہ کی قدرت سے کوئی مشکل ہے، کوئی دور ہے؟ اگر نہ سنائے تو زندہ کو بھی نہ سنائے، اللہ پاک سنا دے تو مردوں کو سنا دے، تو اللہ سے کوئی مشکل دور تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو آواز دی، درختوں کو آواز دی، درخت نبی کے قدموں میں آئے ہیں یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، دیواریں سلام کرتی تھی، درخت سلام کرتے تھے۔ اللہ اگر بے جان چیزوں سے بھی بلوا دے، ان کو بولنے کی طاقت دے دے، ان کو سننے کی طاقت دے دے، تو اللہ کی قدرت سے کوئی مشکل اور کوئی دور نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ دوسری جگہ پر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ تم جب جا کر ان قبر والوں کو پکارتے ہو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے بے خبر ہیں، وہ تمہاری دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی قبر میں کیسے زندہ رہ، جو کہتے ہیں نا قبر میں کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قبر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے بندہ؟ تھوڑا سا سانس آدمی کا بند ہو مرنے لگ جاتا ہے، قبر میں پھر کیسے زندگی آ جاتی ہے؟ آپ بتلائیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہاں پر کیوں اس کو موت نہیں آتی؟ وہاں پر تو زندگی اللہ دے سکتا ہے نا اس کو، اگرچہ وہ دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ ایک قسم کی زندگی تو ہے نا جو اللہ پاک نے اس کو ماں کے پیٹ میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال زندگی قبر میں ملتی ہے، وہ کیسی زندگی ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح جو اللہ پاک نکال لیتے ہیں وہ واپس تو نہیں آتی، لیکن اس کا کوئی اللہ پاک کنیکشن ایسا جوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم کو زندگی ملتی ہے، اور وہ عذاب بھی محسوس کرتا ہے اگر گناہ گار ہو، ثواب بھی محسوس کرتا ہے اگر نیک آدمی ہو۔ جیسے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل یہاں پر ہے، اس کا ٹاور پتہ نہیں کہاں پر لگا ہوا ہے، اور اس ٹاور کا جو ہے نا سم کے ساتھ کنیکشن ہے، وہاں پر یہاں پر سم چل رہی ہے۔ تو جو رب ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ رب روح کو علیین کے اندر سجین کے اندر رکھ کر اس روح کا کنیکشن قبر کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا؟ کیا جوڑ سکتا ہے؟ تو اس لیے بہرحال عقیدہ یہ رکھیں کہ قبر کے اندر زندگی ملتی ہے، اور وہ زندگی کیسی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ بہرحال زندگی ملتی ہے، باقی وہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس بارے میں علماء کا اور صحابہ کرام کا بڑا اختلاف ہے، لہذا اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال ہوگا نہ حساب کتاب ہوگا۔ توجہ فرمائیں، ترجمہ دیکھیں، فرمائیں انک لا تسمع الموتى، بے شک میرے محبوب پکی بات ہے، لا تسمع الموتى، تو نہیں سنا سکتا مردوں کو۔ یہاں پر مردوں سے مراد کافر ہیں بزرگوں، زندہ کافر جو نبی کی مجلس میں آتے تھے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ،
اور نہیں سنا سکتا تو بہروں کو اپنی پکار میرے محبوب اذا ولوا مدبرین، جس وقت وہ خصوصاً پیٹھ دے کر پھر جاتے ہیں، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہے تو رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھلانے والا اندھے کو گمراہی سے نکال کر، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، مگر تو سنا سکتا ہے بے شک ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں کے اوپر، یعنی جو ایمان والے ہیں میرے محبوب وہی آپ کی بات سنتے ہیں، کافر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ فَهُمْ مسلمون، فرمایا کہ وہ مومن بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اور وہ فرما بردار بھی ہیں، حکم بھی مانتے ہیں، وہی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، دوسرے نہیں سنتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔